سورہ آل عمران میں جس طرح کل بتایا گیا تھا کہ نصارہ کا وفد نجران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مدینے میں آپ سے مناظرہ مباحثہ، قرآن نے ان کی باتوں کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک بات ان کی یہ بھی تھی کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا کھانا نہیں تھا اور آپ لوگ اونٹ کو کھاتے ہو۔ عرب میں اونٹ زیادہ پایا جاتا تھا، خوب کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں۔ پھر ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ تو چہرہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر جو مکے میں ہے اس کی طرف کرتے ہیں، جبکہ سابقہ انبیاء کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ قرآن نے ان باتوں کا جواب بھی دیا ہے۔ مثلاً کہا کہ ہم ابراہیمی ہیں، آپ نہیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہودیت تو شروع ہوئی ہے تورات سے، اور تورات کا نزول حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت بعد میں آئے ہیں، تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں اور تم ابراہیمی نہیں ہو؟ اور انجیل والے تو اس سے بھی بہت بعد میں آئے ہیں۔ پھر جو اونٹ کھانے کی بات تھی، فرمایا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بالکل حلال اور جائز تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے کسی صحت کے بنیاد پر اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اس لیے ان کی شریعت میں حرام نہیں تھا۔ تیسری بات بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے حوالے سے تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اوپر فرشتوں کی عبادت کے لیے بیت المعمور، اس کی سیدھ میں نیچے زمین پر عبادت کے لیے وہ مکے والا گھر ہے۔ فرمایا ہدن للعالمین، وہ ہدایت ہے سارے عالم کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، جس میں سے مقام ابراہیم، وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن میں ہوگا۔ ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے قرآن نے اہل کتاب سے خطاب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کی انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون۔ پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے سچے راستہ، قرآن کے راستے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے راستے سے روکتے ہو؟ پھر ایمان والوں کو ایک تنبیہ کی ہے، 1400 سال پہلے اترنے والی آیتیں، جو مدینہ کے ایمان والوں کے لیے جہاں اللہ کی طرف سے آخری نصیحت کے طور پر اس وقت مومنوں کے لیے مفید تھی اور ایک حقیقت کا بیان تھا، آج بھی اسی طرح یہ آیات ہمارے زندگی، ہمارے ایمان اور آج ہمارے دشمنوں کے لیے وہی نصیحت ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، تم نے اگر اہل کتاب یہود اور نصارہ کے اطاعت کی، پیچھے چلے، جس کی ان کی خواہش ہے، اور تم بھی کبھی کبھی چاہتے ہو، تو یاد رکھو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ان کے تو ایک ہی خواہش ہے کہ تم ایمان سے کفر کی طرف جاؤ۔ آج بھی دنیا کی کوشش یہ ہے، سارے کفر ایک طرف ہے، جہاں مسلمان ہیں ان کے خلاف، جہاں مسلمان ہیں وہاں جنگیں، جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے مشکلات۔ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے حق مذہب اور دین اور اسلام سے پھریں۔ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ،
اب انکار کیسے کرو گے؟ اب کافر کیسے بنو گے؟ اللہ کی آیتیں اور قرآن تمہارے درمیان ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، موجود تھے، آج ان کی شریعت موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے اللہ کے اوپر یقین لانا ہے اور اس کو مضبوطی سے اللہ پر ایمان کو پکڑنا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے چند باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی جماعت کو قائم رکھنے کے لیے فرمائی ہے۔ مثلا یہ آیت ہے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم قائم اس وقت تک رہو گے، تمہارے درمیان حق کی تلقین سے حق پر قائم رہو گے۔ کب تک؟ کہ ایک جماعت تم میں ایسی ہونا چاہیے جس جماعت کا کام کیا ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلائے، اور سب سے بڑے خیر کفر والوں کو ایمان کی طرف، شرک والوں کو توحید کی طرف، یہ سب سے بڑی خیر ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کی طرف۔ اور فرمایا کہ یامرون بالمعروف، معروف کا امر کریں، وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، پھر کامیاب یہی ہوں گے۔ اسی کو آگے چلاتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت، یہ وہ عمل ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور خیر کی طرف بلانا، جس کی وجہ سے یہ آخری امت ساری امتوں میں سے افضل قرار دی گئی۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی نفع اور فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، کہ تم امر کرتے ہو نیکی کے ساتھ، روکتے ہو برائی سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کاش کہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے، اگر اہل کتاب ایمان لاتے یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اہل کتاب میں سے بہت سارے ایمان لائے بھی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام صحابی رسول ہیں، اہل کتاب کے عالم تھے، اور آپ سمجھ جائیں گے اس کے اسلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تفصیلی بات ہے، آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس آ کر راز کے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت جب یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ پتہ نہیں کیا کیا میرے برائیاں اور میرے بارے میں باتیں پھیلائیں گے۔ چلو ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، میں یہاں پیچھے چھپ جاتا ہوں، یہودی کو آپ بلائیں، یہودیوں کو، اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد پھر میں باہر نکلوں گا، دیکھیں ان لوگوں کے کیا عادتیں ہیں اور ان کا کیا حالات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ پیچھے پردے میں چھپ گئے، یہودی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تمہارا عالم ہے عبداللہ ابن سلام وہ کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اور بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے، اور بہت خیر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا اور اتنا بہترین انسان وہ اپنا دین کو چھوڑ دے۔ وہ اندر سے نکلے اور شہادتین کی تلقین کی کہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہی لوگ اسی لمحے، اور ان کے لیے کوئی شرم بھی نہیں آئی، اور انہوں نے کوئی عار بھی محسوس نہیں کیا، کہنے لگے ہاں یہ عبداللہ ابن سلام تو وہ آدمی ہے جو خود بھی ہم میں بدترین ہے اور بدترین باپ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ اعوذ باللہ۔ بہرحال یہ عنوان ہے، میں نے چونکہ زیادہ تفصیل اس میں نہیں کرنی ہے۔ اسی صورت میں ایک دوسرا عنوان ہے جس کو غزوہ احد کا عنوان کہا جاتا ہے، اور بہت سارے آیات میں حیران ہوتا ہوں جب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے غزوات کو بیان کرتا ہے تو اس میں وہ سارے اعتراضات کا جواب دیتا ہے جو اس زمانے سے لے کر قیامت تک جس کے ذہن میں آ سکتی تھی۔ اس مسئلے کو اللہ نے بڑا واضح کیا ہے۔ جہاد کا فلسفہ آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ایک بیمار جاتا ہے، گولیوں سے ٹھیک ہونے والا ہو تو ان کو گولیاں دی جاتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جسم میں کوئی پھوڑا اور کوئی زخم ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کا کاٹنے اور آپریشن کے بغیر اس کے لیے بچنا مشکل ہو، تو پھر حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے۔ بڑے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں، بڑے طبیب یہی کہتے ہیں، مریض خود بھی تیار ہوتا ہے لاکھوں دے کر بھی کہ اس فاسد حصے کو کاٹنا ہے اور باقی جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کائنات اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے۔
اس میں شان و شوکت اللہ کے کلمے کو حاصل ہونا چاہیے جب، اور دعوت کا راستہ بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اسی زمین پر جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کوئی پھوڑا، کوئی کفر رکاوٹ بنتا ہے حق کی دعوت کے لیے، کوئی کفر شان و شوکت کو اپناتا ہے، تو پھر اسلام اس پھوڑے کو کاٹنے کے لیے ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ اب ان کے ساتھ قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑو۔ دوسرے الفاظ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہ اخلاق کے جو حسن اخلاق کے مکارم اخلاق جو اعلیٰ ترین درجہ ہے، اللہ نے مجھے اس کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پہ فائز ہیں۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ، یہ بھی سب کے سب اس مکارم اخلاق کی تکمیل ہے اور اس خلق عظیم کا ایک نمونہ ہے۔ میں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے یہ ضرور عرض کروں گا کہ غزوہ اسلام میں اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہو، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی ہو، 400 500 300 کے قریب کے تعداد۔ چنانچہ غزوات کی تعداد اختلافات کے باوجود یعنی مختلف اقوال ہیں، تقریباً 27 تک ہیں، اور جو سرایہ ہیں صحابہ کو بھیجا ہے وہ 50-55 ہے۔ یعنی مدینہ شریف جانے کے بعد جو آپ کے پہلے 1 سال کے بعد تقریباً 9 سال کے قریب عرصے میں 80 کے قریب معرکے، اور اس دور میں جس دور میں تلوار بھی مشکل سے ملتی تھی اور گھوڑا بھی مشکل سے ملتا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کا یہ آخری 10 سال اور 8 سالوں میں اتنے بڑے غزوات۔ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں 2 چیزیں ہمارے درمیان، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ ہے اور علمی نمونہ ہے۔ قرآن کریم اس نے قیامت تک رہنا ہے، علمی طور پر اس نے سارے کائنات کو عاجز کیا ہے، کوئی اس کے مقابلے کے گنجائش کوئی اس مقابلے میں سوچ نہیں سکتا۔ عملی طور پر جہاد کا عمل وہ ہے کہ قیامت تک کافر سنبھل نہیں سکتا ہے اور سوچ نہیں سکتا ہے کہ میں کبھی پوری دنیا پر مسلمانوں پر تسلط اور شان و شوکت حاصل کروں گا، اس لیے کہ جہاد کا عمل، جہاد کی فضیلت اور جہاد ہی کی صورت میں جو غلبے کی صورت ہے، آپ جانتے ہیں آج کے دور ہو یا دور نبوت سے لے کر بیچ میں تمام تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کے ترقی ہمیشہ جہاد کی شکل میں، مسلمانوں کا آگے بڑھنا ہمیشہ۔ آج آپ سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان اس مشکل حالات کے باوجود بھی اگر دنیا اس پاکستان سے ڈرتی ہے یا اس پاکستان کے بارے میں وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں، تو وہ یہی ہمارے افواج پاکستان ہے جو جوان ہیں، جو مجاہد ہیں، اور ہمارے قرآن کے علماء، قرآن کے عالم ہیں۔ یہی 2 طبقے ہیں جن طبقوں کی وجہ سے کفر کو کبھی موقع نہیں ملا۔ بہرحال یہ تو ایک تمہید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جنگ میں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، تھوڑی سی تعداد تھی، اور یہ بدر کے جنگ کا مقابلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے آنے والے جو لشکر جرار، بڑا لشکر، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ، جس کے تفصیل سورہ انفال میں یہاں مختصر ہے، وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے، ابو جہل کا لشکر کے ساتھ ہوا۔ 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، کفر کی طاقت ٹوٹی، کمر ٹوٹی، اور ان کے لیے اللہ نے یوم الفرقان، رمضان ہی میں یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان ایک فرق کا نمونہ اللہ نے بتا دیا تھا۔ واپسی کے بعد چونکہ ابو سفیان کا قافلے کا معاملہ تھا، بنیادی طور پر وہ اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچا، لیکن اتنا بڑا نقصان کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے میں جو کچھ بھی ہے ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس سارا مال کو جنگ کے لیے رکھیں گے۔ چنانچہ 1 سال کے تیاریوں کے بعد 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان آیا اور مکے کے بالکل قریب، احد پہاڑ کے قریب پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ آپ کا اپنے رائے یہ تھی، ابھی فیصلہ نہیں تھا، رائے یہ تھی کہ
چونکہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہے، ہم مدینے میں رہ کر ان کے ساتھ مقابلہ اچھا کر سکیں گے، جیسے بعد میں خندق میں اندر رہے تھے آپ۔ نوجوانوں کا یہ خیال تھا اور ان کی تعداد زیادہ تھی۔ بزرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے کے ساتھ ان کی رائے بھی یہی تھی، لیکن نوجوان خصوصاً وہ لوگ جو کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کو کئی دفعہ اپنے خطاب میں کہہ چکے تھے، ربا پھر موقع دے دیں، اگر آپ کے راستے میں قربان ہو گئے تو جو 14 بدر میں شہید ہوئے تھے وہ مرتبہ ملے گا، اور اگر اللہ نے ہمیں فتح دے دی تو پھر بھی سعادت ملے گی۔ ان کا جذبہ یہی تھا، اور انہوں نے زیادہ زور لگا کر کہا کہ باہر جا کر مقابلہ کرتے ہیں حق کے لیے، اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہیں محصور رہیں اور وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد لباس پہنا جنگ کا، سبحان اللہ، اور پہننے کے بعد باہر نکلے، اور نکل کر آپ نے کہا کہ تیاری پکڑو اور جاتے ہیں، اور جا کر ان کے ساتھ مقابلہ احد کے مقام پر کرتے ہیں۔ کچھ کو تھوڑا احساس بزرگوں نے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے میں آزاد چھوڑنا چاہیے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید آپ لوگوں نے پابند کر دیا، تو وہ کچھ عرض بھی کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا ارادہ یہاں رہنے کا ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا ہے، پیغمبر فیصلہ کرنے کے بعد پھر رکتا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ وہاں جا کر صفیں سیدھی ہوتی ہیں، شروع میں مقابلہ ہوتا ہے، اللہ نے نصرت اور مدد کی، مسلمانوں کو شروع میں غلبہ ملا، مشرک بھاگنے لگے، لیکن یہاں ایک جگہ ہے، اللہ آپ کو لے جائے، یہ بات جب تک آدمی جائے نہیں سمجھ نہیں آتی، بلکہ میں 2 دفعہ پہلے گیا تھا، مجھے اس وقت بھی ٹھیک سمجھ نہیں آئی۔ تیسری دفعہ عمرے میں حضرت استاذ محترم مولانا فضل محمد صاحب، جو سیرت کا ایک بہترین لکھنے والے ہیں، کتابیں ان کی ہیں سیرت پر، بلکہ ہم نے سیرت پڑھی بھی ان سے، نور الیقین بدنوی ٹاؤن میں جو سالسہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، بڑے مزے لے کر پڑھانے والے استاذ ہیں، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وہ ساتھ لے گئے، اور اس پہاڑی کے اوپر، پہاڑی تو نہیں اب تو ایک ٹیلہ ہے، اس ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک خاص کیفیت کے ساتھ انہوں نے ہمیں غزوہ احد کا وہ نقشہ کھینچا، اور ایسے اشارہ کرنے لگے، یہاں پر مسلمانوں کا لشکر تھا، وہ جو سامنے کھجوروں کا درخت نظر آتا ہے وہاں مشرکین کا لشکر تھا، اور یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں حضرت نے 50 آدمی بٹھائے تھے کہ کہیں اس طرف سے کوئی حملہ نہ کرے۔ جس وقت مشرک بھاگنے لگے اور بظاہر وہ چلے بھی گئے تو اوپر 50 آدمی میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا کہ دیکھو ہم نے جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا، چلو مال غنیمت جمع کر کے ہم دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مدد کریں۔ یہاں ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا مال غنیمت لوٹ مار نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کا مال غنیمت یہ نہیں ہوتا کہ جس کو جو ملا، کمبل میرا کمبل اٹھا لے اور فلاں چیز ملی وہ اٹھا لے۔ مسلمانوں کے مال غنیمت کا نظام ہے، سورہ انفال میں اس پر تھوڑی بات کریں گے کہ ہر ایک نے جمع کرنا ہے، اٹھانے کی چیز اٹھا کر رکھنا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے، اور وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ صرف انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جائیں اور جا کر اپنے ان مجاہد بھائیوں کے ساتھ مدد کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، بس اتنی سی بات تھی۔ امیر نے روکا، وہ رکے نہیں۔ خالد بن ولید نے دور سے دیکھا کہ وہ ٹیلہ اس وقت خالی ہے اور آدمی تھوڑے نظر آ رہے ہیں، وہاں سے ایک راستہ نظر آتا ہے نیچے سے کھجوروں کے درمیان جہاں سے پانی گزر رہا ہے، ایک گھاٹی سی ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور آ کر یہاں پر 11 صحابہ کو شہید کر کے پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں، آگے والے بھی آگے سے آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان دونوں طرف سے درمیان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکے، پریشان حال ہیں۔ پھر اس میں جو سب سے بڑی بات پیش آئی، مصعب بن عمیر جو شباہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگ رہے تھے، ان پر حملہ ہوا، وہ شہید ہوئے، تو شیطان نے آواز لگا دی کہ ان محمدً قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ آواز سننی تھی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، بعض کے ہاتھ سے تلواریں گری، بعض نکلنے لگے جس طرف رخ تھا۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب کیا فائدہ ہے جنگ اور جہاد کا؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ موتوا علی ما
مات علیہ الصلاۃ والسلام، اب کہاں جا رہے ہو؟ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے، چلو ہم نے بھی اسی پر جان دینی ہے۔ تھوڑے دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، میرے طرف آؤ۔ بڑے مشکل سے ایک جماعت جمع ہوئی۔ تفصیلات زیادہ ہیں لیکن میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ دوبارہ جب مسلمان جمع ہوئے، استاذی نے بتایا کہ وہ لگتا ہے کہ وہ سامنے پہاڑی کے ایک طرف ابو سفیان کا لشکر تھا تو دوسری طرف مسلمان تھے۔ اب آواز لگ رہی ہے، باتیں آواز ہو رہی ہے۔ ابو سفیان کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جواب مت دو۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے بت کا نعرہ لگایا، اولو حبل۔ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ابو بکر صدیق ہیں؟ آپ نے کہا جواب مت دو۔ پھر پوچھتا ہے عمر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب مت دو۔ یہ ترتیب ہے شیخین کو جو امت پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ دشمن اور ابو سفیان اس وقت جو دشمن تھے، بعد میں تو صحابی بن گئے ہیں، وہ بھی جانتے تھے۔ بہرحال جب اس نے نعرہ لگایا نا اولو حبل، ان 3 سوالات کے بعد، تو پھر عمر نے دیکھا تو آپ نے فرمایا اب تو بھی نعرہ لا، اللہ جل وعلا، اللہ کا نعرہ لگایا۔ تھوڑے دیر کے بعد چونکہ مسلمانوں میں سے بہت سارے شہید ہوئے تھے، جن میں سے سیدنا حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، محبوب چچا بھی شہید تھے، 70 کے قریب شہید ہوئے تھے۔ مشرکین وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مسلمان وہیں رہتے ہیں، اپنے شہداء کی تدفین وغیرہ میں مصروف ہیں۔ ابو سفیان آگے جاتے جاتے، یہاں بہت سارے باتیں ہیں چونکہ وہ آیات پڑھ کر بات نہیں ہو سکتی ہے، تو آگے جا کر ابو سفیان کا خیال آتا ہے کہ اس دفعہ اس جنگ میں فاتح کون ہوا؟ اصولی طور پر فاتح جو قوم ہوتی ہے یا جو لشکر فتح حاصل کرتا ہے وہ میدان میں ہوتا ہے، اور جو شکست کھاتا ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک تو ہم نے میدان ان کے پاس چھوڑ دیا، لکھنے والا مورخ لکھے گا یہ تو فتح ان کی ہو گئی ہے، آدمیوں کی تعداد تو شہداء اور ان چیزوں کو تو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ زخمی بھی ہیں، یہ کمزور بھی ہیں، یہ موقع تھا ہم ان کو بالکل ختم کریں۔ یہ ہم نے کیا غلطی کی؟ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ ہم نے پھر جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ یہی آواز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام یعنی یہ پتہ چلا کہ وہ دوبارہ آنے لگے ہیں، تو آپ نے بھی اعلان کر دیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ وہی لوگ جو کل ہمارے ساتھ شریک تھے وہ چلیں، چونکہ ابو سفیان اور اس کا لشکر پھر حملے کے لیے آ رہا ہے تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر یہ پیغام جب پہنچا ان کو کہ وہ زخموں کے باوجود نکل چکے ہیں ہمارے طرف، تو وہ بہت گھبرایا اور وہاں سے وہ مکے کی طرف بھاگا۔ لیکن ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے کو اس نے کچھ پیسے ویسے دے کر اس وقت کے حوالے سے اس پر تیار کیا کہ آپ نے جا کر ان کو کہنا ہے کہ وہ اور بھی لشکر لے کر آپ کے اوپر حملے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ وہاں سے بھاگ کر مدینے کی طرف جائیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، میں یہ چند آیتیں پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے زندگی کو ہمیں نمونہ بنا کر اس طرح اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ جو مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے، اسلام کے تحفظ کے لیے جانوں کو ہاتھ میں رکھ کر چلتے تھے، ہتھیلی میں رکھ کر، یہی جذبہ تھا جس جذبے سے آج بھی اسلام الحمدللہ بہت اعتبار سے پوری دنیا میں ایک غلبے کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے رب کی بات، اللہ کی بات اور رسول کی بات قبول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ گیا ہے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے جو ان میں سے نیکی کر چکے، واتقوا تقوی بچنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں جب تقوی کی بات آتی ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے جو بھاگنے اور بزدلی سے بچ گئے،
تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا تقویٰ صرف نفل پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز یہ بھی تقویٰ ہے، لیکن تقویٰ کا پتہ تب چلتا ہے جس سے ایمان کے آپ کسوٹی اور ایمان کا معیار کو اگر آپ تولنا چاہیں تو وہاں تقویٰ ہے میدان میں آنا، میدان میں ڈٹنا، میدان سے بھاگنا اور بزدلی نہ دکھانا۔ فرمایا الذین قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، ابھی اور بھی مکہ کا لشکر ابو سفیان جمع ہو کر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، یہ کہنا تھا، یہ خوف کی بات ہے، لیکن صحابہ کا ایمان اس سے اور بڑھ گیا۔ کیسے بڑھا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ کہنے لگے ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ ایمان کا بڑھنا تھا کہ وہاں سے اللہ کے نعمت اور فضل لے کر مدینے کو گئے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کے رضوان، اللہ کی رضامندی کی انہوں نے پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ جو دھمکیاں ہوتی ہیں نا کفر کی طرف سے، یہ شیطان اور شیطان کی دوستوں کی باتیں۔ فرمائے یہ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، وہ ایمان والوں کو نہیں ڈرا سکتا۔ فلا تخافوہم وخافون، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ بس ایک بات اس میں اور عرض کروں گا، یہ منافقین بھی تو بڑی مصیبت ہے نا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ایک کافر مقابلے میں ہوتا ہے اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھی، وہ بھی ساتھ ساتھ اپنے سازشوں میں لگا رہتا ہے۔ منافقوں نے بڑی سازش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ 1000 کا لشکر چلا تھا نا، تھوڑا آگے جا کر منافقین بھی ساتھ چل پڑے تھے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھ 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ واپس گیا کہ یہ تو خودکشی ہے، باہر نکل کر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ چلے گئے مدینے میں، اور پھر مسلمانوں کو یہ جو صدمہ پہنچا کہ مسلمانوں میں سے تقریباً 70 ساتھی شہید ہوئے، تو منافقوں کے تو عید ہو گئی۔ کہتے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا، ہمارے ساتھ یہاں رکتے تو یہ نہ مرتے۔ قرآن نے تو خیر بتا دیا ہے، اور بڑے عجیب بتا دیا۔ یہ آیتیں پڑھنے کی اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے جن پر موت لکھی گئی ہوتی ہے وہ پکے مضبوط قلعوں میں بھی نہیں بچ سکتے، اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کی موت تو وہی ہے جو اللہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بندوں میں سے کچھ کو شہداء بناؤں۔ خیر وہ تفصیل ہے، ایک بات صرف عرض کرنی ہے کہ اللہ نے ان منافقوں کے سازشوں کو، اور انہوں نے جو گلی اور کوچے میں اور عورتوں اور مردوں میں پھیلا رکھا، دیکھو جی مارے گئے، جی مارے گئے، جو ان کے اندر بے چینی اور ایک ڈرانے کی کیفیت بنائی تھی، وہ ان چند آیات کے ساتھ ختم کر دی۔ اللہ نے شہداء کی فضائل بیان کر دی۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، بیر معونہ میں جو 70 ساتھی قرہ شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح یہاں 70 شہید ہوئے ہیں احد میں، ان کی ایک آرزو تھی۔ ان دونوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے، ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہم بلغ نبینا انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ ہم تو کامیاب ہو گئے، اور جو ہم سے وعدہ اللہ اور رسول نے کیا تھا ہم نے سب کچھ پا لیا، نعمتیں، جنت۔ اب یہ بات ہمارے نبی تک پہنچا دے، وہاں جنت پہنچنے کے بعد وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا تھا وعدہ، ہم نے اس کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں شہداء احد نے بھی وہاں آرزو کی کہ پیچھے رہنے والوں کو جو صدمے سے ہیں کسی طرح یہ بات پہنچ جائے اور مل جائے کہ ہم تو یہاں پر بڑے نعمتوں میں ہیں۔ قرآن نے پھر ان کا اس پیغام کو قیامت تک کے سننے والے جاننے والوں کے لیے ان آیات کی صورت میں نازل فرما دی۔ میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، خدا کی شان ہے، جب انسان ان آیتوں کو پڑھتا ہے نا تو دل چاہتا ہے کہ یار ہم ہوتے۔ مثلا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی نہ دکھاؤ، غم نہ کھاؤ، تم ایمان پہ رہو نا،
تو غالب تم ہی رہو گے۔ سبحان اللہ، یہ اس صدمے کے دنوں میں تسلیاں ہیں۔ این یمسسکم قرح، تمہارے 70 زخمی ہو گئے، یہ زخم تمہیں پہنچا ہے، تو فقط مس القوم قرح مثلو، اب اللہ تسلی دینے پہ آئے ہیں، ان کو بھی تو تمہارے طرح زخم بدر میں 1 سال پہلے پہنچا تھا، اگر وہ اس زخم کو برداشت کر کے آپ کے مقابلے میں آئیں تو کیا آپ اپنے زخم جو اللہ کے رضا کے لیے اس کو نہیں برداشت کریں گے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ دن ہوتے ہیں ہم پھیرتے ہیں، کبھی ان کے لیے کبھی آپ کے لیے۔ اور اگلی بات وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، احد میں نے چاہا، اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا، میں جانوں، جانتا تو وہ پہلے سے ہے، میں دکھاؤں دنیا کو کہ کون ہے ایمان والا جو نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور میں نے چاہا کہ تم میں سے کچھ کو میں شہید کروں۔ سبحان اللہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو میں صاف کروں، خوش کروں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، میں کافروں کو ختم کروں۔ اور اگلے آیت ہے، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت اتنی آسان ہے، اس میں احد زخم، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دانتوں میں سے نیچے والا دائیں طرف کا یہ جو خوبصورت دانت ہوتے ہیں چہرے میں دیکھتے ہوئے یہ شہید ہوا تھا۔ سر میں خود کی کڑیاں، حضرت علی آئے تھے اس کڑی کو نکالنے کے لیے، دیکھا کہ وہ کڑی، وہ خود کی کڑی اندر پیوست ہوئی ہے اور اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ سیدنا علی آگے بڑھے کہ میں دانت سے نکالتا ہوں، بظاہر دانت نے ٹوٹنا تھا۔ ابو عبیدہ پاس تھے، عرض کرنے لگے میں آپ کو قسم دیتا ہوں یہ سعادت آپ مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو عبیدہ نے جب کھینچا نا، ایک دانت ٹوٹ گیا، دوبارہ جب کھینچا تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا ایک دانت شہید ہوا تھا۔ ابو عبیدہ اس خود کی کڑی جو جسم آپ کے سر مبارک میں پیوست تھی اس کو نکالتے ہوئے 2 دانت، صحابہ فرماتے ہیں کہ سامنے دونوں دانت نہیں تھے ابو عبیدہ کے، لیکن جب ہم یہ سوچتے تھے کہ ابو عبیدہ کے دانت شہید کہاں ہوئے ہیں تو hमें ابو عبیدہ بغیر سامنے دانتوں کا سب سے خوبصورت لگ رہا۔ سبحان ایک بات اور بھی ہے، میں ان آیات سے پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کی جماعت سے چونکہ وہ نبی کے یار ہیں اور نبی اللہ کے یار اور دوست ہیں، عجیب محبت ہے، حقائق بھی بتاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان جگہوں میں، یعنی آپ اگر صحابہ کی تاریخ اٹھائیں نا تو ان کی غلطیاں بہت کم ہیں بشری تقاضے کے مطابق، چونکہ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں۔ یہاں ایک شبہ ہے، شبہ کیا ہے؟ مالی غنیمت کے لیے نیچے اترے اور تھوڑا سا اپنے امیر کی مخالفت کر کے نیچے آئے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ان سے ذہول ہو گیا، ان کو خیال نہیں رہا۔ یہ وہ بات تھی کہ کسی بھی زمانے میں اس بات کو لے کر کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا تھا کہ نبی کے ساتھی تھے اور انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ وَلَقَدْ قسمیہ ہے، فرمایا ان سے اگر تھوڑا ذہول اور غلطی ہوئی بھی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ فرماتے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے استاذ اس جگہ پر وہ بتاتے تھے اور ایک سورہ نور میں بتاتے تھے، وہ مستح کے واقعہ میں، وہ انشاءاللہ وہاں عرض کریں گے کہ صحابہ کے معاملے میں اللہ رب العزت خود یعنی اتنا محتاط اور ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی کسی کے خیال میں نہ جائے، یہاں تک کہ ادھر ہی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ ان سے ہوا ضرور ہے لیکن فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میں نے تو قسم کھا کر معاف کیا ہے، آپ بھی معاف کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بخش ان کے لیے استغفار کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آئندہ کے لیے ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آیت میں نے جو عرض کرنی تھی شہادت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے آرزو ہو یا ان کے آرزو ہو، اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید جس زخم سے بھی شہید ہو جائے اس کو کانٹے چبھنے جتنی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں ہو؟ عین ہی اس وقت موت سے ایک لمحہ پہلے، زخمی ہونے سے ایک لمحہ پہلے اللہ اس کو جنت کا محل دکھاتا ہے۔
جب وہ اپنا محل دیکھتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، میں کس طرح یہاں سے نکلوں، یہ تو مٹی ہے نا، یہ قید ہے، اس قید سے میں کس طرح نکل کر اپنے باغ اور جنت میں جاؤں۔ جب انسان تڑپتا ہے نکلنے کے لیے اور پنجرہ کھول کر آپ پرندے کو نکالو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ جس طرح بھی نکلے۔ یہ جو تڑپنا ہمیں نظر آتا ہے یہ دنیا کے حد تک ہے، یہ ہمارے حد تک ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ان کو 70 حوروں سے اس کی شادی ہوتی ہے، پہلا قطرہ خون پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث میں جو شہداء کی زندگی کا تذکرہ ہے، فرمایا وہ سبز پرندے، میں تفسیر عثمانی دیکھ رہا تھا، فرمایا کہ جس طرح ہم آج کل ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں نا، وہ سبز پرندے اور پرندوں کا جو بھی قرآن کہتا ہے وہ فرمایا اس عالم کا معاملہ ہے، وہ جیسا اللہ چاہے اور جس طرح ہے، وہ تو پوری جنت کے سیر کر کے وہاں اپنے مزو میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا کہ مت گمان کرو ان کے بارے میں جو مارے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں وہ روزی کھاتے ہیں، روزی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ اگلی آیت ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو پیچھے ہیں۔ کون؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ ساتھی جن سے ہم بچھڑ کر آ گئے ہیں، وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں، وہ بھی نبی کا ساتھ دیں گے، نبی کے ساتھ غزوات میں شریک ہوں گے، آخر ہمارے طرح جان دے کر ہمارے پاس آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس لیے کہ ان پر نہ خوف ہے اور نہ ان کو کوئی غم ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اس کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی